کے پاس طاقت ہے یہ بھیس بدل کے آتا ہے، لیکن یہ بھی میرا عزت منبر کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اس جگہ سے لے کے شاہ سید بلو سے لے کے مجھے مکہ المکرمہ اور نجف اشرف لے جانا، میں حرف حرف کا ضامن ہوں۔ شیطان جب بھی بھیس بدل کے آیا مولوی کے روپ میں آیا ہے، ماتمی کے روپ میں نہیں آیا۔ اس نے جب بھی بھیس بدلا یہ مولوی بنا۔ اس کے پاس بھیس ایک ہی ہے، اسی وجہ سے اسے ابلیس کہا جاتا ہے۔ ابلیس لفظ نکلا ہے لباس سے، لباس تبدیل کرنا، یعنی کہ اندر کچھ باہر کچھ، ہر چیز سے ابلیس روکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائی سے اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ ابلیس بہت بڑا نمازی تھا، نماز نے روکا کیوں نہیں؟ اس کا مطلب عبادت ہر کسی کی عبادت نہیں ہوتی۔ خیر یہ لمبی تفصیل اس میں جاؤں گا تو اور آگے دروازے کھل جائیں گے، میں موضوع سے ہٹ کے کہیں اور نکل جاؤں گا۔ یہ تین جگہوں پہ کیوں ہے؟ اس نے تین حلیوں میں آ کے نبی کو گمراہ کرنا چاہا۔ خدا نے کہا قیامت تک کے لیے اس کے تینوں حلیوں پہ لعنت کرو۔ پہلا حلیہ کون سا؟ جب حضرت ابراہیم اسماعیل کو لے کے گھر سے نکل آئے، اس نے بھیس بدلا، یہ چلا گیا حضرت ابراہیم کے دروازے پہ دستک دی، اندر سے ابراہیم کی بیوی اسماعیل کی ماں جناب ہاجرہ، عزت مآب خاتون، بیوی نے پردے کے اندر سے پوچھا کون ہے؟ بیوی تیرا ہمدرد ہوں۔ میرا ہمدرد؟ کیا چاہتا ہے؟ بیوی سوال پوچھنے آیا ہوں کہ کیا آپ کا بیٹا اسماعیل گھر پہ ہے؟ فرمایا نہیں، وہ اپنے بابا کے ساتھ گیا ہے، ابراہیم کے دوست کے گھر میں کوئی دعوت تھی، کیونکہ قرآن کہتا ہے جناب ابراہیم گھر میں یہی بتا کے گئے تھے۔ فرمایا ابراہیم کے دوست کے گھر میں دعوت ہے اور وہ اسماعیل کو ساتھ لے کے چلے گئے۔ اس نے کہا نہیں بی بی، دعوت پہ کوئی چھری نہیں لے کے جاتا۔ درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے پڑھیے۔ عزت مآب علی جناب شہنشاہ قصائد، میرے آپ کے ہم سب کے پسندیدہ ذاکر، ہم جن کے منتظر تھے وہ منتظر آ گئے۔ اب آپ نے جتنی داد مجھ سے بچا کے رکھی ہے یہ آپ سے نکلوائیں گے، میرا قرضہ بھی پورا کروائیں گے اور نوکری بھی بڑی کمال دیں گے۔ سرکار بس یہ بات یہیں پہ مکمل کروں اور ممبر اپنے بھائی کے حوالے کروں۔ اس نے کہا بی بی دوست کے گھر دعوت نہیں ہے، ابراہیم کے ایک ہاتھ میں چھری تھی، ایک ہاتھ میں رسی تھی، وہ تیرا بیٹا ذبح کرنے گیا ہے۔ اتنا جملہ سنا تھا، بی بی ہاجرہ نے کہا پھر مجھے بتا کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا بی بی سوچتی کہ گھر سے باہر نکل، وہ جا رہا ہے ابھی ابراہیم رستے میں، جلدی سے جا کے اسماعیل کو لے کے واپس آ جا۔ جب اسے کہا نا گھر سے باہر نکل، بی بی نے پردے کے اندر سے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، دروازے پہ شیطان کھڑا ہے۔ اسے کہا بی بی تو نے کیسے پہچانا؟ فرمایا جو نبیوں کی بیویوں کو حق کے مقابلے پہ گھر سے باہر نکالے وہ کل بھی شیطان تھے، آج بھی شیطان۔ تو نے نبی کی بیوی کو حق کے مقابلے میں تو شیطان ہے۔ اس نے دوسرا حملہ کیا جناب ابراہیم پہ۔ جناب ابراہیم اسماعیل کو لے کے جا رہے تھے، جناب ابراہیم کے ساتھ چلنا شروع ہوا۔ ابراہیم نے دیکھا کہ میرے ساتھ کچھ آ رہا ہے، ابراہیم نے یوں دیکھا، ابلیس نے آج باپ اور بیٹا کہاں جا رہے ہیں؟ ابراہیم نے کہا میں بیٹا ذبح کرنے جا رہا ہوں۔ بیٹا ذبح کرنے جا رہا ہے؟ کیوں؟ ابراہیم کہتے میں نے خواب دیکھا، اللہ کا صدق تو رویا، پھر میں نے چاہا کہ میں اپنے خواب کو سچا کروں۔ اسماعیل کا یوں حال، جانے دے، خواب ہم بھی دیکھتے ہیں، ہم نے تو آج تک بیٹے ذبح نہیں کیے، میں نے بڑی دفعہ ایسا سپنا دیکھا ہے، میں نے تو کبھی بیٹا ذبح نہیں کیا۔ ابراہیم نے نیچے سے کنکر اٹھایا، اسے شک ہوا، یہ بھاگا۔ ابراہیم نے پیچھے سے کنکر مار کے کہا خدا تجھ پہ لعنت کرے، تو شیطان ہے۔ اسے کہا تجھے کیسے پہچانا؟ فرمایا جو نبی کو اپنے جیسا سمجھے۔ تیسرا اور آخری حملہ
حملہ کیا اس نے بچپن کے اسماعیل پہ. اسماعیل جا رہے تھے, اسماعیل کے قریب آیا, اسماعیل کو جا کے کہنے لگا اسماعیل واپس پلٹ جا, تیری ماں دروازے پہ انتظار کر رہی ہے, تیرا باپ بوڑھا ہو گیا ہے, بڑھاپے میں دماغ صحیح کام نہیں کرتا, بڑھاپے میں ہر فیصلہ نہیں مانا کرتے. اتنا کہنا تھا, بچپن کے نبی نے نیچے سے پتھر اٹھا کے اسماعیل نے ابلیس کے پیچھے بھاگنا شروع کیا. خدا تجھ پہ لعنت کرے, تو شیطان ہے, مجھے بہکا رہا ہے. اسے کہا تیری ماں نے پہچانا چپ رہا, تیرے باپ نے پہچانا چپ رہا, تو بھی بچہ, تو نے کیسے پہچانا؟ اسماعیل نے کہا نبی بچپن میں بھی نبی ہوتا ہے, تجھے نہیں پتا جو نبیوں کے دماغ پہ شک کرے وہ کل بھی شیطان تھے, آج بھی شیطان. تو نے شک کیا میرے باپ کے دماغ. پورا حج ہے حسین کے عزادار کے مخالف کے منہ پہ تماچا. جب حج کرنے جاؤ تو اسی کعبے کے پردوں کے ساتھ لپٹ کے حسین نے کہا تھا اللہ کا گھر گواہ رہنا, تیری حرمت بچانے کے لیے حسین رہنا. بیان سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے, مسلمانوں کا کعبہ روضہ شبیر ہو جائے. لوگ حج کے لیے آ رہے تھے, حسین بہنوں کے اونٹ بہنوں کو سوار کروا رہے تھے. سادات و غیر سادات قافلہ نکل کے ایک ایسی منزل پہ آیا جہاں پہ آ کے حسین نے قافلے کو روکا. قافلہ رو کے حسین روتے روتے ایک ٹیلے کے پیچھے چلے گئے. کافی دیر تک عالیہ نے دیکھا کہ حسین واپس نہیں آئے. بی بی کی آواز اما فضا, جی شہزادی. عباس کو بلا, جناب عباس ہے. جی بی بی. عباس میرا حسین کہاں ہے؟ بی بی ابھی قافلے سے نکل کے اس ٹیلے کے پیچھے گئے حسین. عباس جا پتا کر کے میرا حسین کہاں ہے؟ مولا عباس نے حسین کے گھوڑے کے قدموں کے پیچھے اپنے گھوڑے کے قدم چلائے. کتابیں لکھتی ہے ٹیلے کے پیچھے حسین سر سے امامہ اتار کے زمین پہ بیٹھ کے رو رہے تھے. یوں عباس کو آتے دیکھا, سخی نے جلدی سے امامہ اپنے سر پہ رکھا. حسین اٹھنے لگے تھے, یہاں عباس کے دونوں ہاتھ حسین کے قدموں پہ آئے. رو کے کہا تجھے تیری ماں کے پہلو کا واسطہ مجھے بتا, تجھے رلایا کس نے؟ جب عباس نے رو کے کہا نا تجھے تیری ماں کے پہلو کا واسطہ, مجھے صرف اتنا بتا, تجھے اس صحرا میں, تجھے اس ریگستان میں کس نے رلایا؟ حسین رو کے کہتے عباس میں تجھے اس لیے نہیں بتا رہا, عباس میں ہوں بابے کے صبر کا وارث, تو ہے بابے کے جلال کا وارث. عباس میں نے صبر کر لیا, تو کرے گا؟ منظر بھائی اتنا جملہ کہنا تھا, سخی عباس تڑپے تڑپ کے رو کے عباس نے یوں ہاتھ جوڑ کے حسین سے کہا مجھے صرف اتنا بتا, میں نے صبر کرنے کتنے ہیں, مجھ سے سیدوں نے صبر کروانے کتنے ہیں. 19 رمضان میرے بابے کے سر پہ ضرب لگی, میں منتیں کر کے کہتا رہا قاتل ابھی کوفے میں, مجھے میری تلوار دے دے. تو نے کہا عباس میں غریب ہوں. مولا میں چپ نہیں کر گیا, 28 سفر کو میرے مرے کے جنازے پہ تیر چلتے رہے, میں رو کے کہتا رہا گھر سے مجھے تلوار دے, میں دیکھو کون حسن کو قبر رسول پہ دفن نہیں ہونے دیتا. بہن اور بھائی نے اکٹھے ہو کے کہا عباس ہم غریب ہیں. میں چپ نہیں کر گیا. 28 رجب کو اونٹ دروازے پہ آئے, میں منتیں کر کر کے کہتا رہا ایک تلوار مجھے دے دے, ایک مسلم کو دے دے, ایک محمد حنفیہ کو دے دے, ایک اپنے اکبر کو دے دے. تو علی کی بیٹیاں لے کے مدینے بیٹھا رہے, اگر شام سے پہلے کوفے کے دروازے پہ اپنا علم نہ لگاؤ مجھے علی کا لال نہ کہنا. تو نے کہا عباس میں غریب ہوں. مولا میں چپ نہیں کر گیا. مولا تو نے چلتے ہوئے محمل سے اکبر کی بہن کو اتارا. میں رو رو کے کہتا رہا جہاں سکینہ جا رہی ہے وہاں سغرا کو جانے. تو نے کہا عباس میں غریب. مولا میں چپ نہیں کر گیا. مولا کتنے صبر کروانے. حسین رو کے کہتے عباس میرا لال حوصلہ, عباس حوصلہ. عباس ابھی تو بڑے صبر کرنے ہیں. عباس کی آنکھیں نہیں یوں ہیں جیسے بادل برس رہے ہیں, داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی. عباس سسکیاں لے کے رونے لگے. حسین نے یوں سخی عباس کو سینے سے لگایا, عباس حوصلہ, عباس حوصلہ. عباس میں تجھے بتا دوں گا. نہیں مولا مجھے بتا آپ کیوں روئے تھے. عباس اتنا کیوں بار بار پوچھ رہا ہے. عباس رو کہتے میری مجبوری ہے مولا, آپ کو عالیہ نے بلایا ہے. ابھی آپ عالیہ کے محمل کے قریب جائیں گے, علی کی بیٹی تیری آنکھیں دیکھے گی. اگر تیری آنکھ آنسو زینب کو نظر آ گیا, زینب نے مجھے بلا کے پوچھ لیا عباس تو بھی زندہ رہا, حسین بھی روتا رہا. مولا میں کیا جواب دوں گا.
हुसैन ने आखिरी सदर, हुसैन तड़पे, हुसैन ने तड़प के कहा अब्बास फिर वादा कर, अगर मैं तुझे बताऊंगा तू सब्र करेगा। सब्र का नाम आना था। अब्बास रोए, अब्बास रो के कहते सिर्फ वादा नहीं, मैं बकिए वाली ज़हरा ज़ामन देता हूँ, आप बताएं मैं सब्र करूंगा। इतना जुमला कहना, सरकार मैं आपकी नजर जुमला करने लगा, इतना जुमला कहना था। या हुसैन ने रो के कहा अब्बास अब जरा मेरी दो उंगलियों के दरमियान देख। अब्बास ने दो उंगलियों के दरमियान देखा। अब्बास ने कहते मौला को दारुल अमारा की छत है, कोई गरीब मुसाफिर है, उसके अबरू कटे हुए हैं, मौला उसकी गर्दन में नंगी तलवार है, मौला कभी वो मदीने को देखता है, कभी वो नजफ को देखता है। हुसैन की आवाज आई अब्बास पहचान ये कौन है। अब्बास ने हसरत के हाथ मले। अब्बास की आवाज आई है मौला कहीं मेरी रुकैया तो नहीं उजड़ गई। आवाज आई हाँ ये मेरा मुस्लिम है, मुस्लिम का नाम आना था। अब्बास ने तलवार रेत में फेंकी, रो के कहा तुझे तेरी मां का वास्ता, मैं जंग नहीं करता, एक दफा जमीन की तनाबे खींच, मुझे कूफे पहुंचा। हुसैन का कूफे जाके क्या करेगा? फरमाया परदेश में लाशा कौन उठाएगा, मुस्लिम का जनाजा कौन पढ़ेगा। आवाज आई अब जरा जमीन पे देख। अब्बास की आवाज आई मौला उंगलियां हटा ले, एक काले बुरके वाली बीबी है जिसका पहलू पे हाथ है, दारुल अमारा के नीचे अपनी चादर फैला के रो के कह रही है आओ मेरे गरीब का वकील बेटा, आओ मेरा करबला का पहला शहीद बेटा।